بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ پچھلی مجلس میں ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پر گفتگو کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی 3 صفات بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی مزید کچھ صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو متقیوں کی مزید 2 صفات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ بما انزل الیک، الیکا میں خطاب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہدایت نازل کی گئی اس پر یہ متقی ایمان لاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب سمجھتے ہیں، اور اس پر ان کا ایمان ہے، اس پر ان کا یقین ہے۔ اور وما انزل من قبلک، اور وہ سب کتابیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں دیگر انبیاء پر نازل کی گئیں ان پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری سچی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ قرآن مجید کے علاوہ جن کتابوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ 3 کتابیں ہیں۔ ایک تو تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور دوسری زبور ہے جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی، تیسری انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ صحیفے کچھ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور کچھ صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، جس کا ذکر سورۃ الاعلیٰ میں ہے اور سورۃ النجم میں ہے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، کیا ان کو خبر نہیں دی گئی اس چیز کی جو کہ موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے۔ اور سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ میں جو تعلیمات بیان کی گئیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب پچھلے صحیفوں میں مذکور ہے، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ تو جب ایک مومن، ایک مسلمان قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ سب آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء پر نازل کی ان پر بھی ایمان لاتا ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں، ان میں بھی ہدایت تھی، وہ بھی روشنی سے پر تھیں، ان میں بھی انسانوں کے لیے رہبری تھی، رہنمائی تھی۔
اپنے اپنے وقت جو قومیں پائی جاتی تھیں ان کی ہدایت کا سامان تھا۔ ہاں البتہ عمل کے حساب سے جو مطلوب ہے اس وقت وہ یہ کہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو کافی سمجھا جائے، اور اس سے پہلے جو کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئیں صرف ان پر ایمان رکھا جائے۔ ہاں البتہ ان کتابوں میں اگر کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات سے ٹکراتی نہیں تو پھر ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور ان پر عمل کرنا قرآن مجید کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا شمار کیا جائے گا۔ اور اگر ان کتابوں میں کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں تو یا تو وہ تعلیمات وہ احکام منسوخ سمجھے جائیں گے، یا یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں تحریف واقع ہوئی، اس میں رد و بدل کیا گیا، اس میں کمی بیشی کی گئی، کیونکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں۔ جنہیں یہ کتابیں دی گئیں انہوں نے ان کو محفوظ نہیں رکھا، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں انہوں نے تحریف کی، کسی چیز کو حذف کر دیا، کسی چیز کا اضافہ کر دیا۔ تو پھر پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم انہی سچی کتابیں ہم سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں سمجھیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ متقیوں کی 5ویں صفت ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آخرت پر ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ 5واں رکن ہے۔ اور 6واں رکن تقدیر پر ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور آخرت پر ایمان ضروری ہے کسی بھی انسان کی اصلاح کے لیے۔ کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہو کہ وہ صحیح طور پر زندگی گزارے، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو، تو ضروری ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لائے۔ اگر آخرت پر وہ ایمان نہیں لائے گا تو پھر اس کو اس بات کی فکر ہی نہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال مطلوب ہیں ان میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، وہ نفس پر گراں گزرتے ہیں، نفس ان کو جلدی سے قبول نہیں کرتا۔ ہاں اگر اس کا ایمان آخرت پر ہو، اس بات کا یقین ہو کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اس نے کیا 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 نہیں کیا، اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور جب اس کے نام اعمال پر اس کی نظر پڑے گی تو وہ کہے گا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، کہ اس نام عمل کو کیا ہو گیا، اس دفتر کو کیا ہو گیا جو میرے ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہے، کہ اس میں تو کوئی بھی چھوٹی چیز بڑی چیز کوئی چیز غائب نہیں، ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اور جو کچھ اس نے عمل کیا سب کو حاضر پائے گا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جب تک کسی شخص کا اس پر یقین نہ ہو، آخرت پر اس کا ایمان نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی
منچاہی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں، حساب و کتاب کا ڈر نہیں، اس کے محاسبے کا اس کو خوف نہیں، تو پھر وہ کس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرے گا، جبکہ اس کو جزا اور سزا کا کچھ خوف ہی نہیں۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے، یہ متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں متقیوں کا جو ذکر ہوا اور متقیوں کی جو صفات بیان کی گئیں، تو ان متقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اپنے رب کی جانب سے یہ ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ تو متقی ہونا ضروری ہے، اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے، پرہیزگاری ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کے اندر پرہیزگاری ہوگی اور پرہیزگاروں کی جو صفات ان آیتوں میں بتائی گئی ہیں ان تمام صفات سے متصف ہوگا، وہی شخص ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ اور جو شخص ان صفات سے عاری ہوگا، ان صفات سے خالی ہوگا، وہ ہدایت پر نہیں سمجھا جائے گا۔ اور جس کے اندر جس قدر کوتاہی ہوگی، جس قدر کمی ہوگی، اسی قدر اس کے اندر ہدایت کی بھی کمی ہوگی۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو متقی حضرات ہیں، یہ جو پرہیزگار ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان تمام صفات پر جو عمل پیرا ہیں، ان تمام صفات سے جو لوگ متصف ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ انسان اس زندگی میں، دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس مقصد کے ساتھ کرتا ہے کہ اس میں اس کو کامیابی بھی حاصل ہو۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تجارت میں اس کو کامیابی حاصل ہو۔ اگر کوئی طالب علم اسکول کا رخ کرتا ہے، کسی درسگاہ میں جا کر کے بیٹھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں اس کو کامیابی حاصل ہو۔ کوئی شخص مزدوری کرتا ہے یا کسی کا کچھ اور پیشہ ہے، تو ہر شخص کی یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشے میں کامیابی حاصل کرے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل کے حساب سے بہتر ہے۔ تو آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرے گا اور ان حدود کو تجاوز نہیں کرے گا، ان حدود کو پامال نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اپنے رسولوں کے زبانی اور اپنی کتابوں میں نازل کی ان پر عمل کرے گا اور ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہی دنیا میں جس آزمائش کے لیے بھیجا گیا وہ کامیاب ہو گئے، اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی
ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں انسانوں کے اس گروہ یا اس جماعت کا ذکر کیا گیا جو مؤمن کہلاتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر سورہ بقرہ کی ان ابتدائی 5 آیتوں میں ہوا۔ اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں ان میں انسانوں کی ایک دوسری قسم کی جماعت کا ذکر ہوا ہے، اور وہ کفار کی جماعت ہے۔ مؤمن اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور کافر اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حقائق اپنی کتاب میں نازل کیے ان میں سے کسی کا بھی انکار کرتے ہیں، کسی کو بھی جھٹلاتے ہیں، یا رسولوں میں سے کسی رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ان میں سے کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ کافر ہیں۔ تو ان کفار کا ذکر اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ 2 آیتیں ہیں جن میں کفار کا ذکر ہوا۔ ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت میں کفار کا ذکر ہے۔ کفار کون ہیں؟ ابھی بتایا میں نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حقائق کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ حقائق چاہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں بیان کیے ہوں یا اپنے رسولوں کی زبانی ان حقائق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہو، اگر ان حقائق میں سے کسی ایک حقیقت کو بھی اگر کوئی جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کو مانتا نہیں، تو پھر اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ جو لفظ کافر ہے یہ کفر یکفر سے اسم فاعل ہے۔ کفر کے معنی کفر کیا، یعنی کسی بات کو نہیں مانا۔ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں اور کفر کے لغوی معنی کیا ہیں، لغت میں اس کے کیا معنی ہیں؟ تو اہل لغت بتاتے ہیں کہ لغت میں کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، کفر کے معنی لغت میں چھپانے کے ہیں۔ اسی لیے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جب کھیتی کرتا ہے تو اس کے پہلے مرحلے میں، ابتدائی مرحلے میں بیج کو مٹی کے اندر دبا دیتا ہے، بیجوں کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے، تو اس لیے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کے کافر ہیں، حقیقت میں کافر ہیں، اصطلاحی معنی میں کافر ہیں، ان کو کس لیے کافر کہا جاتا ہے؟ ان کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے،
تو ان حقائق کو وہ چھپا دیتے ہیں، ان کو مٹا دیتے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرتے، تو اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو ایسے کفار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے تم ان کو ڈراؤ یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ایک حدیث میں فرماتے ہیں انا النذیر العریان، میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر، گواہ کے طور پر، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو ڈرانے والا بن جائے، ساری دنیا کے لوگوں کو وہ اللہ کا خوف دلائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اس آیت پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔